بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھو، ہمارا عربک اسپیکنگ کورس چل رہا تھا، اس کے 13 ایپیسوڈ تو ہو گئے۔ آج جو ہمارا ہے وہ 14 ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم بات کریں گے۔ ہم نے اس سے پچھلے والے ایپیسوڈ میں جملہ اسمیہ کے بارے میں بات کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ایپیسوڈ واچ نہیں کیا ہے، آپ نے وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے، تو آپ اس ایپیسوڈ کو جا کر دیکھیں، 13 ایپیسوڈ، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ تو دیکھو، ہم نے اس میں پڑھا تھا جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر کے بارے میں۔ مبتدا اور خبر کے بارے میں، اور مبتدا یہ بھی پڑھا تھا کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور جیسا مبتدا ہوتا ہے اسی کے مطابق خبر لائی جاتی ہے۔ مبتدا مذکر ہوتا ہے تو خبر بھی مذکر آتی ہے، مبتدا مؤنث ہوتا ہے تو خبر بھی مؤنث آتی ہے، مبتدا واحد ہوتا ہے تو خبر بھی واحد آتی ہے، مبتدا تثنیہ ہوتا ہے تو خبر بھی تثنیہ آتی ہے، اور مبتدا اگر جمع ہوتا ہے تو خبر بھی جمع ہی آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور مبتدا کا جو اعراب ہوتا ہے، یعنی مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ وہاں پر تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر مبتدا کی جگہ پر کوئی نام استعمال کیا جائے، یعنی علم استعمال کیا جائے، اور آج ہم یہاں پر پڑھیں گے، آج ہم ضمائر کی جگہ پر ضمائر پڑھیں گے۔ اگر اس کی یعنی عالم نام کی جگہ پر، مبتدا کی جگہ پر کوئی ضمیر استعمال کی جائے۔ دیکھو، جیسا کہ میں نے کہا تھا اس دن، حامد، اس والے پین سے زیادہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، جیسے حامد، حامد صالح، حامد نیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا اس دن حامد صالح، حامد نیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر مجھے کہنا ہو کہ وہ عبادت گزار ہے، تو کیا کہیں گے ہم؟ وَهُوَ عابد، وَهُوَ عابد، یعنی ہم نے کہا حامد صالح، حامد نیک ہے، وَهُوَ عابد، اور وہ عبادت گزار ہے۔ تو یہاں پر تو ہم نے نام لیا، حامد کہا، اور یہاں پر ہم نے حامد نہ کہہ کر کے ہوا استعمال کیا، تو یہی ہوا کیا ہے؟ ضمیر کہلائی جاتی ہے۔ ہم کوئی بھی کام کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فاطمہ بازار گئی، اور ایسا بولتے ہیں نا کہ فاطمہ بازار گئی اور اس نے کپڑا خریدا، اور اس نے چپل خریدے، اور اس نے کھانا کھایا۔ ہم وہاں پر اس نے کر کے بات کرتے ہیں، ہم خالی یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں بار بار فاطمہ بازار گئی، فاطمہ نے کھانا کھایا، فاطمہ نے چپل لیے، فاطمہ نے سوٹ خریدا، فاطمہ نے یہ نام نہیں لیتا بار بار، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ تو جب اس نے بولتے ہیں نا کر کے، پہلے تو نام لے دیا تو عالم کہلایا جائے گا، اور بعد میں جو ہم اس نے کر کے بات کرتے ہیں نا، تو وہی کیا کہلایا جاتا ہے؟ وہی ضمیر کہلائی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی نام نہ لے کر کے اس کی جگہ کوئی اشارہ استعمال کرنا، یہی کیا کہلایا جاتا ہے؟ یہی ضمیر کہلائی جاتی ہے۔ آج جو ہم بات کریں گے ضمائر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ ضمائر کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ دیکھو، یہ میں نے ایسے کہا فاطمۃ صالحۃ، یعنی فاطمہ نیک ہے، وہی عابدۃ۔ ٹھیک ہے؟ فاطمہ تو صالحۃ، یعنی فاطمہ نیک ہے، وہی عابدۃ، اور وہ عبادت گزار ہے۔ تو میں نے یہاں پر فاطمہ کہا مبتدا، ٹھیک ہے؟ کیا ہے یہ؟ مبتدا، صالحۃ اس کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر بھی ہیا جو ہے نا، یہ میں نے فاطمہ نیک کہہ دیا اور وہ عبادت گزار ہے۔ یہاں پر دوبارہ سے فاطمہ کا نام نہ لے کر کے اس کے لیے ضمیر استعمال کی، یہی ضمیر کہلائی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی یہی مبتدا ہے اور عابدۃ خبر ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں پر تو نام تھا مبتدا، اور یہاں پر کیا ہے؟ ضمیر مبتدا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر میں، ہم آج اس سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھا ہے، تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے مبتدا کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا نام کی جگہ پر ہم کوئی ضمیر استعمال کر دیتے ہیں۔ تو یعنی ضمیریں کتنی ہوتی ہیں؟ ضمیریں ہوتی ہیں 14۔ تو یعنی دیکھو، اگر ضمیروں کی بات کریں ہم، ضمیر ایک تو مرفوع متصل ہوتی ہیں، 14 اس کے صیغے ہوتے، پھر مرفوع منفصل ہوتی ہے، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مجرور متصل ہوتی ہے۔ اس طرح کر کے 70 ضمیریں ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج جو ہمارا بیان چل رہا ہے وہ مرفوعات کا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھا ہے، تو آج ہم اسی کی ضمیروں کے بارے میں بات کریں گے، یعنی جب مبتدا کی جگہ پر کوئی ضمیر استعمال کی جائے۔
जिस तरह से आपने इंग्लिश में पढ़ा है, एक होता है उसमें फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो जो बात करने वाला खुद होता है, यानी जैसे मैं कहूँ मैं जा रही हूँ या हम जा रहे हैं, तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो हम, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही होती है। मैं कहूँ मतलब आप कहाँ जा रहे हो, मतलब मुखातब करके कहूँ मैं, आप मेरे सामने खड़े हो, वहाँ पर अगर मैं कहती हूँ तो वह हाजिर कहलाया जाता है, सेकंड पर्सन कहलाया जाता है। थर्ड पर्सन वो होता है कि जो बात करते वक्त मौजूद नहीं होता है, बल्कि हम उसके बारे में ऐसे बात करते हैं कि वे वहाँ पर जा रहा है, वो हमारे बीच में नहीं होता, बल्कि हम उसके तो लिए बात करते थे, नहीं वो गायब होता है, नहीं थर्ड पर्सन कहलाया जाता है। तो इस तरह से इनमें से हर एक के तीन तीन अलग हैं, तीन तीन मुज़क्कर के हैं और तीन तीन ही मुअन्नस के हैं। ठीक है, तीन पहले जो थर्ड पर्सन होते हैं उसके तीन मुज़क्कर के सीगे हैं और फिर तीन मुअन्नस के हैं। सेकंड पर्सन जो होता है उसके तीन मुज़क्कर के हैं, फिर तीन मुअन्नस के हैं। और जो मतलब फर्स्ट पर्सन होता है जो बात करने वाला होता है उसके दो सीगे होते हैं, एक एक के लिए, एक सब के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन की, तो उसमें तीन सीगे हैं। सबसे पहला है मुज़क्कर का हुआ, दूसरा है जी हुमा, तीसरा है जी हुम। ठीक है, हुआ, हुमा, हुम। और मुअन्नस के लिए हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है, मतलब मुझे कहना हो कि वो लड़का है तो मैं क्या कहूँगी, वो नेक है। या मुझे कहना है हुआ मतलब वो शागिर्द है, तो हुआ तिलमीज़ुन, हुआ तिलमीज़ुन वो शागिर्द है। मुझे कहना है कि वो दो शागिर्द हैं, तो क्या कहेंगे, हुआ की जगह हुमा तिलमीज़ानी। मुझे कहना है वो सब शागिर्द हैं, तो हम तलामीज़ु, ओ सॉरी तलामीज़ु से तलमीज़ुन की जमा तलामीज़ु ही आती है। तो पहले में मैंने कहा हुआ तिलमीज़ुन वो शागिर्द है एक के लिए, थर्ड पर्सन में एक के लिए, मुज़क्कर के लिए। वो दो शागिर्द हैं हुमा तिलमीज़ानी, वो सब शागिर्द हैं हम तलामीज़ु। ठीक है, इस तरह से होता है, जैसा भी मतलब मुब्तदा होता है उसी के मुताबिक ख़बर लाई जाती है। तो यहाँ पर मुब्तदा जो है हमारा एक है तो तिलमीज़ुन भी वाहिद लेकर आए हैं। ठीक है, हुमा जो है तस्निया है, तिलमीज़ाने भी तस्निया लेकर आए हैं। हम जमा है तो तलामीज़ु को भी जमा ही लेकर आए। जैसा भी मुब्तदा होगा, आपने पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपको बतलाया था, जैसा मुब्तदा होगा उसी के मुताबिक ख़बर लाई जाएगी। तो जैसा ये है, वाहिद है तो वाहिद लाए, तस्निया है तो तस्निया लेकर आए, और जमा है तो जमा लेकर आए। यहाँ पर हम बात करते हैं मुअन्नस की, यानी अगर ये ऐसा हो कि हमारा मुब्तदा जो है वो मुअन्नस हो, हमें मुअन्नस के बारे में बात करनी हो कि वो लड़की नेक है, वो ऐसी है, वो वैसी है, लड़की के बारे में बात करनी है, तो मुझे कहना है हिया मतलब वो लड़की नेक है, हिया सालिहतुन। तो क्या लेकर आएंगे हम, हिया सालिहतुन। क्यों, क्योंकि लड़की के बारे में बात आ रही है तो इसलिए हिया आएगा और सालिहतुन भी ख़बर आएगी, ये भी मुअन्नस ही आएगी। अगर मुझे कहना कि वो दो लड़कियां नेक है तो हुमा सालिहतानी। अगर मुझे जमा की बात करनी हो तो हम कहेंगे हुन्ना सालिहातुन। ठीक है, वो एक लड़की नेक है हिया सालिहातुन, वो दो लड़कियां नेक है हुमा सालिहतानी, और वो सब लड़कियां नेक है हुन्ना सालिहातुन। तो ये मैंने आपको किसके थर्ड पर्सन के बारे में बतलाया है, तीन मुज़क्कर की, जैसे हुआ सालिहुन, हुमा सालिहानी, हम सालिहुना। और अगर मुअन्नस हो हिया सालिहतुन, हुमा सालिहतानी, हुन्ना सालिहतुन। ठीक है, पहले तीन मुज़क्कर के लिए है और दूसरे तीन मुअन्नस के लिए है। और ये उसके बारे में है कि जिस बंदे के बारे में हम बात कर रहे हों और वो बात करते वक्त मौजूद नहीं हो, जैसे मैं कह रही हूँ वो नेक है, तो यानी वो मेरे बीच नहीं है, मैं उसके गायब है हूँ, उसके बारे में बात कर रही हूँ। और हुमा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए हुमा आता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि मुज़क्कर के लिए मुअन्नस के लिए है, तो हम ख़बर से पहचानेंगे कि अगर ख़बर मुअन्नस आ रही है तो समझ जाओ कि वो हुमा जो है मुअन्नस वाला है, और अगर ख़बर मुज़क्कर आ रही हो तो समझ जाओ ये हुमा जो है मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है। इनको याद कीजिए, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम मुज़क्कर के, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हम बात करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में, यानी मुखातब के बारे में, कि जब बात करते वक्त वो बंदा वहाँ पर मौजूद हो, मतलब जिससे मैं बात कर रही हूँ वो वही हो। देखो जैसा उसके हैं अंता
ٹھیک ہے، انتما، ٹھیک ہے، انتم، یہ تو آتے ہیں مذکر کے. انتا، انتما، انتم. جیسے میں کہوں انتا صالحون، تو نیک ہے. انتما صالحانی، تم دونوں نیک ہو. انتم صالحون، تم سب نیک ہو. انتا صالحون، تو نیک ہے. انتما صالحانی، تم دونوں نیک ہو. انتم صالحون، تم سب نیک ہو. مطلب یہ جو اس بندے سے میں بات کر رہی ہوں، بندہ میرے سامنے موجود ہے، وہ بات کرتے وقت اس وقت وہاں پر موجود ہے، میں اسی سے بات مخاطب ہو کر بات کر رہی ہوں. یہ اس کے لیے آتا ہے انتا، انتما، انتم، مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے انتی، انتی، انتما، انتی، انتما، انتن. ٹھیک ہے، اس کے لیے تو انتا آتا ہے مذکر کے لیے، انتا، انتما، انتم. اور مؤنث کے لیے انتی، انتما، انتن. ٹھیک ہے. اگر وہ بندی میرے سامنے بات کر رہی ہوں، میں اسے کہہ رہی ہوں تو نیک ہے، تو ایسی ہے، تو عبادت گزار ہے، تو میں اس سے خود سے بات کر رہی ہوں، اس کے سامنے بات کر رہی ہوں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی حاضر یعنی سیکنڈ پرسن کہلایا جاتا ہے. مجھے کہنا ہے کہ تم کیا ہو؟ نیک لڑکی ہو. انتی صالحتن، انتما صالحتانی، انتن. ٹھیک ہے. انتی صالحتن، تو نیک ہے. انتما صالحتانی، تم دونوں نیک لڑکیاں ہوں. انتن صالحتن، تم سب نیک لڑکیاں ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ مذکر کے لیے الگ صیغے ہیں اور مؤنث کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے. یاد کیجیے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. ٹھیک ہے، ایزی ہے بالکل. ہیا، وہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. ٹھیک ہے. ہیا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو کتنے صیغے بتلا دیے؟ 3 مذکر کے، مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 6 اور 6 ہیں. ٹھیک ہے، 12 بتلا دیے. اب رہ گئے 2 صرف اور صرف کس کے؟ متکلم کی، یعنی جو بات کرنے والا میں خود ہوں. وہاں پر تو کیسے کریں گے متکلم کے لیے؟ اس کے 2 ہی صیغے آتے ہیں صرف. ایک تو آتا ہے انا، اوہ سوری میں نے کیا کر دیا، ٹھیک ہے. ایک تو آتا ہے انا، ایک آتا ہے نحنو. انا کے اندر آتا ہے میں، اکیلا بات کرنے والا، چاہے میں مذکر ہوں یا مؤنث ہوں. انا کے اندر مذکر، مؤنث واحد یعنی ایک آتا ہے. انا کے اندر آئے گا مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے میں بات کرنے والی لڑکی ہوں چاہے بات کرنے والا لڑکا ہوں، سب کے لیے انا ہی آئے گا اگر واحد کا صیغہ ہے. اور نحنو جو آتا ہے وہ سب کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، واحد نہیں سوری تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی. ٹھیک ہے. مجھے کہنا ہے کہ میں نیک ہوں، تو میں کہوں گی انا صالحون اگر بات کرنے والا لڑکا ہے. اگر بات کرنے والی مطلب میں لڑکی ہوں تو کیا کہیں گے؟ انا صالحتن. دونوں کے لیے انا ہی استعمال کیا، مذکر کے لیے بھی انا کیا اور مؤنث کے لیے بھی انا ہی کیا، کیونکہ انا جو ہوتا ہے مذکر اور مؤنث واحد دونوں کے لیے ہی آتا ہے. اگر ہم بات کرنے والے بہت سارے ہوں، نحنو مجھے کہنا ہے کہ ہم 2 لڑکیاں نیک ہیں، تو نحنو صالحاتن. کہاں گیا؟ اگر 2 کے لیے کہنا ہے نحنو صالحتانی، نحنو صالحات. اگر 2 کے لیے کہنا تب بھی نحنو آئے گا، سب کے لیے کہنا ہے تب بھی نحنو ہی آئے گا. یعنی ایک کے لیے تو انا آئے گا اور 2 سے زائد سب کے لیے نحنو ہی آئے گا، چاہے مذکر ہو اور چاہے مؤنث ہو. دیکھو وہاں پر تو میں نے مؤنث کی بات کی تھی، اگر وہیں پر اس کی جگہ پر مطلب مذکر ہو، جیسا کہ نحنو صالحانی، نحنو صالحون. ٹھیک ہے، دونوں کے لیے وہی آئے گا. اگر مذکر ہو، مذکر چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو، دونوں کے لیے نحنو ہی استعمال کریں گے. اور اس کے لیے بھی مطلب چاہے مؤنث بھی تثنیہ ہو یا جمع ہو، سب کے لیے نحنو ہی استعمال ہوگا.
ٹھیک ہے، نحن مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، اور واحد مذکر اور مؤنث کے لیے انا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں اس طرح سمجھیے، ہوا مطلب وہ ہوا آتا ہے کس کے لیے؟ جو غائب ہوں، ہوا ہما ہم اس کے تین صیغے ہیں، جب مذکر، واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، غائب کے لیے۔ پھر تین صیغے آتے ہیں مؤنث کے، ہیا ہما ہننا، یہ بھی غائب کے لیے آتا ہے، یہ واحد، تثنیہ اور جمع کے لیے۔ حاضر میں آتے ہم سیکنڈ پرسن میں، جب بات کرنے والا میرے سامنے کھڑا ہوں، میں اس سے مخاطب کر کے بات کر رہی ہوں، تو اس کے مذکر کے لیے انتا، انتما، انتم، تین صیغے آتے ہیں۔ پھر تین مؤنث کے، انتی، انتما، انتنا، ٹھیک ہے۔ اور متکلم جو بات کرنے والا میں ہوں، فرسٹ پرسن ہوں، میں وہیں پر مطلب میں خود بات کرنے والا ہوں، تو اس کے لیے انا آتا ہے، واحد، تثنیہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، اور نحنو جو آتا ہے چاہے مذکر ہو، مؤنث ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، سب کے لیے نحنو ہی لے کر آئیں گے۔ اور ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ پہچان جو صیغے سب میں مطلب مشترک ہے، مذکر میں بھی آ رہے ہیں، مؤنث میں بھی آ رہے ہیں، ہم اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ تو ہم اس کی پہچان ایسے ہی کریں گے، اگر اس کی خبر جو ہے وہ مذکر آ رہی ہے تو کیا ہے؟ تو وہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، اگر خبر کیا ہے؟ مؤنث آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ تو سمجھ لو کہ وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہی خبر ہے اسی کے مطابق ہم مبتدا کو استعمال کریں گے، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہی آئے گی، اور یہ اگر مطلب ضمیریں ہیں تو مبتدا خبر اگر مؤنث آ رہی ہے تو خبر مبتدا بھی مؤنث لے کر آئیں گے، خبر مذکر آ رہی ہے تو کیا ہے؟ مبتدا بھی مذکر ہی لے کر آئیں گے۔ یہ بات آپ کو ذہن نشی کر لینی ہے، اچھے سے سمجھ لینی ہے، اور ایپیسوڈ وائز ہماری کلاسوں کو ضرور مطلب واچ کیجیے تاکہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو، اور ٹھیک ہے، اور ہمارا مقصد آپ کو فائدہ پہنچانا ہی ہے۔ ویڈیو میں اگر کچھ بھی ڈاؤٹ اگر آپ کو آ رہا ہے، مطلب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں ضرور سوال کیجیے، انشاءاللہ میں آپ کی بات کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی، ٹھیک ہے۔